والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آپ یہ خطاب جو سماعت فرمانے جا رہے ہیں یہ خطاب ہے مکتب دعوت و ارشاد سلطانہ ریاض کے ایک داعی اور راہ جنت ویب سائٹ کے سربراہ شیخ عبدالاحد بن عبدالقدوس نذیر حفظہ اللہ، جنہوں نے انڈیا کے صوبہ بہار کے ضلع گوپال گنج میں 16 اپریل 2011 کو رحمت للعالمین نامی کانفرنس میں توحید کی روشنی اور شرک کی ظلمت کے موضوع پر نہایت ہی سحر آگیں خطاب کیا ہے۔ استفادہ عامہ کے لیے آپ بھی سماعت فرمائیں۔ موضوع توحید کی روشنی اور شرک کی ظلمت۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اسلام، دین اسلام، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد خوبیوں میں سے اور متعدد اس کی خصوصیات میں سے سب سے اہم خوبی اور امتیازی خصلت یہ ہے کہ اس دین اسلام کی بنیاد خالص صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم کی گئی ہے، جس کو کہا جاتا ہے توحید، اور جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مطلب، اور یہی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا معنی مطلب ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعد اور عہد کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، عربی اعتبار سے سیدھی اس کی جو عبارات ہے نعبدک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہی اصل عبارت ہے، یہی سیدھی عبارت ہے۔ اس لیے عربی میں فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، لیکن یہاں مفعول کو مقدم کر دیا گیا تو ایاکا ہو گیا۔ ایاک نعبد، کیوں اس طرح مقدم کیا گیا مفعول کو، جبکہ اس کی ترتیب عربی گرامر میں مؤخر ہے؟
یہ کہا اہل علم نے، اہل زبان نے کہ یہ افادت الاختصاص، یہ اختصاص پیدا کرنے کے لیے کہ عبادت کا مستحق صرف رب العزت ہے، اسی لیے اس کا مکمل ترجمہ بھائیو اس طرح ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عربی میں صرف 2 لفظ ایاک نعبد، لیکن اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو 7 لفظ بن جاتا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ توحید اور یہ لا الہ الا اللہ جو تمام انبیاء کرام اس دنیا میں یہی خالص اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے، اور میں اللہ تعالی کا یہ کلام نقل کر رہا ہوں اور اللہ تعالی کا حوالہ دے کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اسی غرض کے لیے بھیجا۔ آپ کہیں گے لیکن کہاں سے آپ یہ اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں؟ شاید ہمارے کچھ بھائی ہوں، ہمارے کچھ ساتھی ہوں جو غیر مسلم ہوں، تو ان کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے درمیان یہ قرآن مجید موجود ہے جو آج سے 1445 سال پہلے اس کو اللہ نے نازل کیا، لیکن ابھی بھی اسی شکل میں محفوظ ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے 1445 سال پہلے نازل کیا تھا۔ اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کا قرآن لے لیں جو انڈیا سے چھپا ہوا، پھر ایسے ہی برطانیہ کے لے لیں، بلکہ سعودیہ کے لے لیں، گلف کسی بھی کنٹری سے لے لیں، مقارنہ کریں، زیر زبر کا فرق نہیں نظر آئے گا۔ وہ دور کی بات ہے کہ لفظ میں یا جملے میں زیر زبر میں فرق نہیں آئے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ کتاب کی عظمت اور شان کیا ہے، اس کے ملائی ملینوں حفاظ کرام موجود ہے، بلکہ اسی فیلڈ میں، اسی میدان میں اگر میں کہوں کتنے حفاظ کرام موجود ہیں تو 10 آپ کے سامنے اسٹیج پر آ جائیں گے، لیکن دوسری کتاب کے بارے میں اگر میں کہوں، گیتا کے بارے میں یا انجیل کے بارے میں، تورات کے بارے میں، تو ایک بھی نہیں ملے، اور آپ کوشش کرتے رہے اس علاقے میں تو ایک شخص کو بھی آپ حاضر نہیں کر سکتے۔ اور سبحان اللہ، یہ 14 صدیاں 15 صدیاں گزری، تب بھی یہ پڑھنا آسان، سمجھنا آسان، یہاں تک کہ ہمارے وہ بھائی جو سعودیہ میں گئے ہیں اور چند مہینے رہے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کا معنی مطلب سمجھ جاتا ہے۔ بتائیے کون ہے جو نہیں سمجھتا الحمدللہ رب العالمین کا معنی؟ کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ دوسری جتنی کتابیں ہیں، زمانہ بدلتا گیا، اس زبان سے دور ہوتے رہے، معنی مطلب سمجھنا مشکل، لیکن یہ قرآن سبحان اللہ یہ ابھی ویسے ہی محفوظ ہے، پڑھنا آسان، حفظ کرنا آسان۔ پھر ایسے ہی ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اس کی جو حفاظ جن کی تعداد کافی ہے، اور اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بلکہ 8 سال 7 سال کے بچوں نے بھی مکمل یہ حفظ کیا اور اپنے سینے میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو عربی ہی زبان میں نازل کیا، جس طرح کہ ابھی وہ شیخ آئے تھے عربی زبان میں، وہ عربی ہی جانتے ہیں، پیدائش ہوئی وہ عربی ہی انہوں نے سیکھی، اور ان سے بہت بڑے بڑے خطبہ، مبلغین یا بلاغت اور فصاحت کے حامل بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں عرب کی سرزمین میں۔ ان میں سے جیسے المتنبی ایک بہت بڑا شاعر ہے جس کا کہتے ہیں کوئی مثال نہیں ہے پورے عرب میں۔ اس نے شعر کافی عمدہ کیا کہ آپ اگر اس کے معنی مطلب پر غور کریں تو آپ پریشان اور حیران ہو جائیں گے، چند الفاظ میں اتنی بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اس شخص نے کیسے بیان کیا۔ اس نے بھی کوشش کی قرآن مجید کے طرز پر لائے لیکن نہیں لا سکا۔ سبحان اللہ، یہی تو عجیب و غریب ہے کہ یہ عربی زبان میں سمجھنا آسان، پڑھنا آسان، تفسیر کرنا آسان، لیکن اسی طرز پر ایک آیت لائے نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پورے عربوں سے چیلنج کیا۔ قرآن مجید سورۃ الطور کی آیت نمبر 34 ہے، فرمایا رب العزت نے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ یہ قرآن مجید کی مثل قرآن مجید کی طرح لائے۔ پورے عرب نے سر جھکا دیا، ہار مان کے قرآن مجید کی طرح نہیں لا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا سورۃ ہود آیت نمبر 13 میں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، یہ کہتے ہیں انہوں نے گڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے لائیں گے یہ؟ مکہ ہی کے سرزمین میں تھے، اسکول بھی نہیں گئے، مکتب بھی نہیں گئے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت سے مشرف کیا، تو کہہ رہے ہیں انہوں نے گڑھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تو ایسا ہے آپ لوگ بھی 10 صورتیں ایسے گڑھ کے لے آئیں اور آپ لوگ بھی پیش کریں۔ پورے عرب کے لوگ عاجز رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم لوگ اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو تم قرآن مجید کی طرح ایک سورت لے آؤ۔ پورے عرب کے لوگ بھائیوں پریشان رہے، ایک سورت بھی نہیں لا سکے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ذکر کر دیا، فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تمام انسان، تمام جنات اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں تو وہ قرآن مجید کی طرح نہیں لا سکتے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بہرحال اپنی اصل موضوع کے طرف میں پلٹ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کے بارے میں بتایا کہ ان کی دعوت یہی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کی عبادت سے بچنا، اسی سے ان کی دعوت شروع ہوئی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر بستی میں رسول بھیجا، ہر بستی میں نبی بھیجا، یہاں ہندوستان میں بھی آئے ہوں گے، اور ہر نبی نے یہ کہا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے بچو، چاہے وہ قبر کی شکل ہو، مورت کی شکل ہو، پودے، پیڑ، سورج، چاند، جو بھی آپ ذکر کرتے رہیں۔ ایسے ہی فرمایا رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 23 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول کو بھیجا، ہر رسول کے پاس ہم نے وحی کی پیغام بھیجا کہ انہو لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، یہی لا الہ الا انا جو لا الہ الا اللہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد صورتوں میں کئی نبیوں کے واقعات تفصیلاً اللہ نے بیان کیا، اور کئی مقامات پر اور کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ہر نبی کی دعوت اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اسی سے شروع ہوئی۔ علی سبیل مثال سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا واقعہ ذکر کیا، اس میں آیت نمبر 59 میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، فرمایا رب العزت نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ ہم نے قوم نوح میں نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم، اے ہماری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا اور اس میں ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، آیت نمبر 65 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد میں
ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کہا انہوں نے کہ اے ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے سمود علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ہم نے قوم سمود میں انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، اے ہمارے کنبے اور قبیلے کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. غور کریں ہمارے بھائیوں، انبیاء کرام اتنا نہیں کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ یہ معنی ناقص ہے. بہت ہیں وہ لوگ، بلکہ تمام لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے وہ یہ کہتے تھے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ نہیں کہتے تھے اعبدوا اللہ، پھر خاموش ہو جاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور پھر آپ کی مرضی دوسروں کی بھی عبادت کرتے رہو. آج بہت ہیں مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکوع سجدہ دعا مانگتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے لئے بھی جانور ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا، نہ تمام نبیوں کا پیغام اور ان کی دعوت یہ لوگ سمجھے. ایسے اللہ رب العزت نے اسی سورت الاعراف آیت نمبر 85 میں مدین شعیب علیہ السلام جن میں بھیجے گئے ان کا واقعہ ذکر کیا. فرمایا رب العزت نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہمارے خیال اب ترجمہ واضح ہو جانا چاہیے. وہی جملہ تمام نبیوں نے استعمال کیا. ایسے ہی سورۃ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا واقعہ ذکر کیا اور انہی الفاظ میں. صرف میں عربی میں پڑھ رہا ہوں اس لیے ہمارے خیال اب اتنے سمجھنے لگے ہوں گے. ہاں بھائیو کیا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نہیں؟ یہی الفاظ میں اگر ہے تو سمجھ لیں گے نا. تو چلیے غور کریں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوشش کریں گمسم ہو جائے اور اس میں آپ یعنی سیر کریں، دیکھیں کس طرح اس میں مٹھاس اور لذت ہے. فرمایا رب العزت نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایسے رب العزت نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23 میں دوبارہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور سورۃ الاعراف میں لقد ہے اور ادھر وَلَقَدْ ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہمارے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ انبیاء کرام کے متعلق تھا. اب ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کر رہا ہوں. ان کی کتنی عمر تھی جب ان کو نبوت ملی؟ 40 سال. 40 سال کے بعد کہاں رہے؟ مکہ ہی میں جہاں آپ پیدا ہوئے. 13 سال تک آپ دعوت دیتے رہے. پھر جب مشرکین نے ستایا تو آپ نے ہجرت کی کہاں؟ طائف، مدینہ. مدینہ کتنا سال رہے؟ ہاں بھائیو کتنا سال؟ 10 سال. چلیے ماشاءاللہ اتنا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں. مجھے افسوس تھا ایسا ہو کہ یہ بھی نہ جانتے ہوں اور اس کے بالمقابل کچھ نجس اور ناپاک لوگوں کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں. بہرحال خوشی کی بات ہے اور یہ قابل اطمینان ہے کہ ابھی بھی ہم مسلمانوں میں، شباب میں، نوجوانوں میں خیر کا مادہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قوی رشتہ ہے. بہرحال 10 سال تک رہے. لیکن آپ سے اگر سوال کروں بھائیو کہ زکوٰۃ کہاں فرض ہوا، مکہ میں یا مدینہ میں؟
زکات کہاں فرض ہوا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ روزہ کہاں فرض ہوا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ حج کہاں فرض ہوا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ ایسے ہی نکاح کے مسائل مکہ میں نازل ہوئے یا مدینہ میں؟ میراث کے مسائل مکہ میں یا مدینہ میں؟ ایسے ہی جہاد کہاں فرض ہوا؟ مکہ میں یا مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں شراب کی حرمت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ تو پھر مکہ میں جو آپ کی اکثر نبوت کی مدت گزری 13 سال اور 10 سال مدینہ میں، تو مکہ میں آخر میں کیا کر رہے تھے؟ آرام کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آرام آپ کو نہیں ملا، بلکہ پورا وقت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ صرف کرتے تھے۔ آپ 13 سال میں یہی توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے، کہتے تھے یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، اے ہماری تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یا قوم قولوا کلمة تملکون بها العرب وتدفع لكم الجزیة العجب، اے ہماری قوم ایک کلمہ کا اقرار کر لو، ایک کلمہ پڑھ لو جس کی وجہ سے تمہاری بادشاہت چھا جائے گی پوری عربوں میں، اور عجم کے لوگ جزیہ اور ٹیکس دینے لگیں گے۔ ہمارے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ حکم نازل کیا، اور دیکھیں یہاں بھی وہی معنی مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ اور حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ ہمارے بھائیو اور محترم ساتھیو، اس لیے غلط فہمی نہ واقع ہو کہ صرف قرآن مجید کی آیتیں ذکر کر رہے ہیں، تو کچھ حدیثوں کا بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ ہرقل جو اس دور کا جو بادشاہ کا سپر پاور طاقت جو تھی اس وقت، یہ روم اور فارس دو تھے، جس طرح کی ابھی امریکہ اور کچھ عرصے پہلے روس تھے، یہ دونوں۔ وہ ہرقل کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور صراحت کے ساتھ آپ نے اس کو دعوت دی، گھمایا پھرائے نہیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، تمہاری اسی میں سلامتی اور شانتی اور نجات ہے۔ بہرحال قصہ طویل ہے، اس نے اپنے دربار میں ابو سفیان کو بلایا جو تجارت کے غرض سے وہ نکلے تھے۔ تو ابو سفیان جب حاضر ہوا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے سوالات کیا، اور پھر جواب سننے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ اس نے کہا اگر تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے، تجھے جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس پر اس کی بادشاہت پہنچ جائے گی اور اس پر غالب ہوگا اور اس زمین پر وہ حکمرانی کرے گا۔ بہرحال ان سوالوں میں سے اس نے ایک سوال ہرقل نے کیا تھا ماذا یقول لکم، وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے، وہ آپ لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت مشرک تھے انہوں نے صحیح جواب دیا، کہا یقول اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا واترکوا ما یقول آباؤکم، کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف اتنا نہیں، اس کے ساتھ اور کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے آبا اور اجداد جس کی عبادت کرتے ہیں، جس طریقے پر چل رہے ہیں، اس طریقے اور راستے کو چھوڑ دو۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، خلاصہ کلام اب تک جتنی باتیں گزری ہیں اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کا معنی یا خالص اللہ کی عبادت جس مقصد اور غرض کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں اہل علم۔ ایک کہتے ہیں توحید ربوبیت اور دوسرا توحید الوہیت۔ یہ ذکر کرنا ضروری ہے، اس لیے ہمارے کچھ بھائی جو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل مسلمان ہو گئے ہیں، جبکہ توحید الوہیت میں خلل پایا جاتا ہے۔ تو دونوں کا کیا معنی مطلب ہے؟ معنی مطلب توحید ربوبیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے افعال میں اللہ کو اکیلا اور تنہا سمجھا جائے، اللہ کو اللہ کے افعال میں اکیلا اور تنہا سمجھا جائے، یہی توحید ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ماننے والا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نفع پہنچانے والا ہے، صرف
اور صرف اللہ تعالیٰ نقصان دور کرنے والا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت بارش نازل کرنے والا ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت اس دنیا کا نظم و نسق چلانے والا ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور جس نے یہ کہا کہ اس میں اور شریک ہے تو بہت بڑی گمراہی میں واقع ہوا۔ ہمارے بھائیوں محترم ساتھیوں، توحید الوہیت کا کیا معنی ہے؟ کہ بندوں کی یہ جو عبادتیں ہیں یا عبادات جو ہیں اس کو صرف اللہ کے لیے موسوم کرنا، عبادات اس کی جو بھی قسمیں ہوں اور آپ کے نزدیک وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے موسوم کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور جہاں تک رہی بات توحید ربوبیت تو اس کا اقرار بھائیوں اور ہماری بہنوں مکہ کے مشرکین عرب کے لوگ بھی کرتے تھے۔ عجیب، اللہ کو مانتے تھے وہ، تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعوت دی، لڑائی کیوں کی اور ان کو کافر کیوں ٹھہرایا، ان کے آباء و اجداد کے بارے میں کہا یہ جہنمی ہے، کیسے؟ آج افسوس ہے بہت سے وہ ہمارے بھائی نہیں سمجھتے، اور گمراہی کا ایک اصل سبب یہی جہالت ہے، نہ جاننا۔ اور ظاہر بات ہے جب ایسے مجلسوں سے بھی آپ استفادہ نہیں کریں گے، دور دور سے دیکھیں گے یا باتیں کریں گے تو پھر کب استفادہ کریں گے؟ اللہ ہی خیر کرے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو ہمارے بھائیوں وہ مکہ کے مشرکین اقرار کرتے تھے، اور آپ دلیل سنیں، یہ دلیل سنیں، سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں فرمایا رب العزت نے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں، کون روزی دیتا آسمان اور زمین سے، اور کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندے سے مردہ کرتا ہے، مردے سے زندہ کرتا ہے، اور کس کے ہاتھ میں تدبیر امر ہے، پورے اس کون پر متصرف ہے، اسی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ تو کیا جواب دیں گے؟ فسیقون، کیا جواب دیں گے بھائیو؟ حبل کہیں گے، لات کہیں گے، عزہ کہیں گے، منات کہیں گے، ود کہیں گے، سوا، یغوث، یعوق اور نصر؟ ہرگز نہیں۔ فسیقولون اللہ، کہیں گے اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بھی نہیں اللہ اور حبل، اللہ بس۔ تو انہوں نے بھائی اقرار کیا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں غیروں کو نہیں شریک ٹھہرایا۔ اور آج افسوس ہمارے کتنے مسلمان، واللہ افسوس ہے بھائیوں، اور حقیقت میں ہم اور آپ کو اپنا سر اور ماتھا پکڑ کے رونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اعوذ باللہ وہ کہتے ہیں عاشق رسول ہے، جبکہ یہ لفظ میں بھائیوں جانتے ہیں اس میں ایک یہ شہوت پائی جاتی ہے، اور غیر مناسب ہے کہ آپ اللہ یا اس کے رسول کے لیے استعمال کریں، محبت کا لفظ استعمال کریں۔ بہرحال تو دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیران پیر بھی اگر چاہے تو اولاد دے دے، پیران پیر بھی اگر چاہے تو اولاد دے دے، بلکہ قصے اور منگھڑت واقعات بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، یہاں تک کہ ان کی تعظیم میں اللہ کی توہین کر بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں دستگیر، ان کا نام کیوں پڑا؟ کہتے ہیں دستمانے ہاتھ اور گیر تھامنے والا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی کے ساتھ رحمہ اللہ، اپنی جگہ بھائی بہت صحیح تھی، لیکن لوگوں نے ان کے متعلق غلط واقعات منسوخ کر دی، تو ان کی کیا غلطی؟ بہرحال وہ بھی قیامت کے دن براءت ظاہر کریں گے لوگوں سے۔ تو کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت چل رہا تھا کہ اللہ اعوذ باللہ پیر پھسل گیا، گرنے والا تھا، تو عبدالقادر جیلانی ہاتھ سے پکڑ لیا، تھام لیا، اسی لیے ان کا لقب دستگیر۔ استغفر اللہ، اللہ کے افعال میں بھی غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ واللہ ثم واللہ ابو جہل، ابو لہب جیسے بڑے بڑے مشرکین نے اس طرح انہوں نے یہ عقیدہ نہیں رکھا تھا، نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ یہ حبل، منات، عزہ یا لات بھی شریک ہے۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور مزید اطمینان کے لیے
قرآن مجید کے اور آیتیں سنا رہا ہوں کہ مکہ کے مشرکین اس کا اقرار کرتے تھے، اور افسوس ہے آج بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس توحید ربوبیت میں خلل ہے۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک فرمایا رب العزت نے، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ غور کریں بھائیوں ان کے جواب پر، یقین آپ غور کریں گے تو معنی سمجھ جائیں گے چاہے مکمل الفاظ نہ سمجھیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ۔ آپ ان سے کہیے زمین اور من علیہا یہ کس کی ہے؟ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آپ کہیے عبرت نہیں حاصل کرتے؟ پھر آپ کہیے کون ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے؟ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ آپ کہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، یعنی تب غیر اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ آپ پھر کہیں کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں پورا تدبیر امر پورے کون کا نظام ہے، اور وہ پناہ دے سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ سیقولون للہ، وہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ ہی۔ تو آپ کہیے تو پھر کہاں کس گمراہی میں بھٹک رہے ہو کہ ایسا لگ رہا کہ تم پر جادو کر دیا گیا؟ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، توحید الوہیت کی طرف دوبارہ پلٹ رہا ہوں اور وقت کا خاص میں خیال کر رہا ہوں۔ توحید الوہیت جس کی وضاحت شروع سے آخری تک ابھی تک کر دی گئی، یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اور یہی توحید الوہیت یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اسی لیے لوگ مسلمان اور کافر میں تقسیم ہوئے، اور اسی بنا پر آگے جا کر فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگ جہنمی ہوں گے۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، لا الہ الا اللہ یا ایاک نعبد یا ایک اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرنے کے متعلق آپ نے بہت کچھ سنا۔ اب یہی لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت بیان کر رہا ہوں، جس طرح صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی حمار فقال لی یا معاذ، کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا۔ سبحان اللہ، اصل موضوع سے ذرا ہٹتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیں۔ ایک گدھے پر آپ سوار ہیں اور ایک دوسرے کو بھی بیٹھائے ہوئے ہیں، اور آج بہت سے لوگ سائیکل پہ بیٹھنا بلکہ موٹر سائیکل پر یعنی اپنا نقش سمجھتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ان کے لیے اے سی والی جیپ یا کار آپ بک کریں اگر ان کو آپ اسپیشل اسٹیج پر پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تو دنیا میں بادشاہوں سے بہتر زندگی گزارتے، لیکن آپ نے اس لیے دنیا کی بھی حقیقت جانی، آخرت کی بھی حقیقت آپ جانتے تھے، اس لیے آپ نے آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں آپ نے عام اور سادہ زندگی آپ نے گزار لی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہی دعا کی کہ ہماری رزق جو قوت رہے یعنی ضرورت جس سے پوری ہوتی رہے۔ بہرحال تو ایک گدھے پر سوار تھے معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا، اور دیکھیے کس طرح آپ اپنے وقت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق اور واجب اور فرض بندوں پر کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ تعالی، اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی حق نہیں لے سکتا، یہ خود رب العزت نے بندوں کی طرف سے لیا ہے۔ معاذ رضی
اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسول اعلم، جواب نہ جانے تو جواب دے کہ اللہ اعلم، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے اور موجود تھے تو انہوں نے کہا ورسول اعلم، نہ کہ جواب دے دیا جائے جس طرح کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے بھی پہلے جواب دیا. جس بھائی نے کہا لا ادری، بہت اچھا جواب دیا. بہرحال کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے. تو آپ نے کہا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کرے. صرف اتنا نہیں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ ضروری ہے اور یہی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرا بھی شریک نہ ٹھہرائیں. وحق العباد علی اللہ تعالی الا يعذب من لم يشرك به شيئا، اور بندوں کا حق اللہ رب العزت پر یہ ہے کہ جس نے ذرا بھی شرک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب میں نہ ڈالے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کہ جس نے صحیح مفہوم سمجھا اور اس پر عمل کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے حق لیا ہے اپنے اوپر کہ اس کو عذاب میں نہیں ڈالے گا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنتی ہو جائے گا. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت پر ایک حدیث تھی. اب اس حدیث میں اس لیے آ گئی وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تو شرک بھی وضاحت کر کے اپنی بات میں ختم کروں. ہمارے بھائیوں شرک کا معنی کیا ہے؟ ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں شرک کا معنی بتوں کی مورتیوں کی عبادت کرنا. یعنی ایک اپنا ساتھی دوست ہندو جب اپنی مندر میں جاتا ہے، مورت کے سامنے جھکتا ہے تو کہتے ہیں شرک کیا. مورت پر کچھ چڑھاتا ہے، شرک کیا. مورت کے سامنے جھکتا ہے، شرک کیا. مورت سے کچھ مانگتا ہے، شرک کیا. لیکن اگر ایک وہ جو اپنے آپ کو کہہ رہا مسلمان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، جب کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ ولیوں سے محبت کی علامت ہے. طواف کرتا ہے تو کہتے ہیں ولیوں کی تقدیس کی علامت ہے. صاحب ولی یا صاحب قبر سے دعا مانگتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے پہنچا ہوا ہے، اور اس میں توحید میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. آخر میں بھائیوں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے. جو مندر میں گیا مورت کے سامنے جھکا، اس نے اللہ کے ساتھ مورت کو شریک کیا، اور جو قبر کے پاس گیا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاحب قبر کو شریک کیا. تو بھائیوں پھر نتیجے میں فرق کیا ہے؟ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل گئی. آپ اگر مٹی کو کہہ دیں کہ یہ سونا ہے تو کیا سونا وہ مٹی ہو جائے گی؟ یا گوبر کو آپ کہیں چاندی، جائے مبارک ہو بیچیے. سونے کی قیمت بڑھتے ہوئی چلی جا رہی جس طرح پیٹرول کا. سب سے زیادہ آپ یہاں گوپال گنج میں مالدار ہو جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کہنے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے. تو یہی بات ادھر بھی ہے بھائیو. شرک کا معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں غیر اللہ کو شریک کرنا. شرک کا معنی اللہ کے افعال میں غیر اللہ کو شریک کرنا یا عبادات میں غیر اللہ کو شریک کرنا. تو اگر کسی نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی اس کون کا نظام چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ہے جو بارش نازل کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی ہے جو اولاد دے سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے جو نفع پہنچا سکتا، یا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ہے جو نقصان دور کر سکتا، تو اس نے توحید ربوبیت میں شرک کیا. اور ایسے ہی جس نے عبادات میں نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے اس نے نماز پڑھی، کسی اور کے لیے سجدہ کیا، کسی اور کے لیے اس نے رکوع کی، کسی اور سے اس نے دعا مانگی، کسی اور کے نام پر اس نے جانور ذبح کیا، چاہے اللہ ہی کے نام کیوں نہ لے رہا ہو، صاحب قبر کا قربت حاصل کر رہا، تو اس نے توحید عبادت یا توحید الوہیت میں شرک کیا. تو بھائی دونوں کا وہی نتیجہ ہے، اور حقیقت میں دونوں کا بیڑا آخرت میں جا کر غرق ہونے والا ہے. اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کی کما حق کو عبادت نہیں کی. آخری نقطہ ہمارا یہ ہے شرک کی قباحت. اور یہ سمجھے پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ مندر میں جا کے مورت کی عبادت کریں یا کسی قبرستان پہ صاحب قبر سے جا کر مانگے، جانور ذبح کریں، چادر چڑھائیں، طواف کریں، دونوں ایک ہے. اور اس سب کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے. اسی لیے آپ غور کریں، اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور یہ بھی نہیں بھی کہا، شَيْئًا کہا، ذرا بھی. کیا کہا؟ شیئن، ذرا بھی. شیء یعنی چھوٹی بھی چیز کیوں نہ. پہلی قباحت، یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں رب العزت نے فرمایا
ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا اور بھیانک جرم ہے یا سب سے بھیانک ظلم ہے۔ ظلم کا معنی کہ آپ زیادتی کریں، اور سب سے بڑی زیادتی کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وجود میں لایا، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آپ اصحاب قبور کی طرف دوڑ رہے ہیں، پیڑ پودے کی طرف دوڑ رہے ہیں، مندروں کی طرف دوڑ رہے ہیں، قبروں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ ایسے بھائی ادھر بھی غور کریں، سورۃ الانعام میں رب العزت نے آیت نمبر 83 سے لے کر 88 میں 18 نبیوں کا نام ذکر کرتے ہوئے دیکھیے آخری میں کتنا سخت اور شدید اسلوب اختیار کیا، کتنے سخت۔ دیکھیں کتنے رہے ساتھ میں 18 نبیوں کا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اب شاید ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ کتنے ہو گئے؟ 10۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ کتنے ہو گئے؟ 14۔ صحیح جوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ، حساب میں بھی آپ لوگ مضبوط ہیں جس طرح ہماری امید ہے توحید میں بھی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے، آخری میں 4 ہیں، وہ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے ان کے کچھ آبا اور کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں میں بھی ہم نے ان کو قبولیت کا درجہ بخشا، اور ایسے ہی ان کو ہم نے راہ ہدایت پر یا ہدایت پر ہم نے ان کو چلایا، توفیق دی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں بھائی اسلوب اور شدت دیکھیں، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، وہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، دیکھیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، کیا جواب؟ اے رب العزت ان کا کیا حشر ہوتا؟ اس سے پہلے بھائیوں کبھی آپ نے سنا کہ کوئی نبی نے شرک کیا؟ کبھی ہے، کبھی غلط بھی جھوٹی بات کہ کوئی نبی نے شرک کیا؟ ہمارے علم کے مطابق کسی نے نہیں کہا ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو بھیج رہا کہ توحید کی دعوت دیں اور شرک سے یہ لوگوں کو وہ دور رکھنے کی ہدایات کرے، وہی شرک میں واقع ہو جائے۔ لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا پورا عمل ضائع اور اکارت ہو جاتا، پورا عمل ضائع ہو جاتا اگر یہ شرک کرتے۔ ہمارے بھائیوں ناممکن ہے تو کیوں اللہ نے شدت اختیار کی؟ آگے بتا رہا ہوں، صرف انبیاء نہیں، یہ صرف 18 نبیوں کے متعلق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ، ہمارے اور آپ کے امام اور ہمارے اور آپ کے رہبر، سید الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں خطاب کیا، ڈائریکٹ خطاب کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے محبوب خدا، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا یہ حشر ہوگا۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 65، بھائیوں خود رجوع کریں اور آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھیں، اعلیٰ حضرت کا بھی ترجمہ پڑھیں، کسی بھی مسلک کا ترجمہ میں غالباً 95% گڑبڑی نہیں کر پاتے ہیں، کرتے ہیں تو تفسیر میں، تو آپ اس کے طرف رجوع کریں۔ آیت نمبر 65 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ پر
ہے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں پر اس بات کی وحی کی گئی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا وَلَتَكُونَنَّ یقیناً بے شک آپ کا شمار من الخاسرین خسارے اور نقصان اٹھانے والے میں ہوگا۔ ہمارے بھائیوں محترم ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے شرک کے قریب نہیں گئے بلکہ آپ نے کسی بت پر ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ وہ بحیرہ راہب نے آپ کے سامنے جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی لات و عزہ کی قسم کھا کے آپ کا امتحان لینا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحلف باللات والعزہ فإنی ما ابغضت شیئا اشد من بغضہما کہ لات و عزہ کی قسم مت کھاؤ، اللہ کی قسم ہمارے نزدیک یہ سب سے زیادہ مفروض ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے کی۔ کیا ممکن ہے کہ نبوت کے بعد وہی نبی اطہر وہی رسول اقدس شرک میں واقع ہو جائے؟ ہرگز نہیں بھائیو، اس کا معنی مطلب کچھ اور ہے، اس میں گہرائی ہے، اس میں قابل غور والی بات ہے۔ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے غیر مسلمانوں، اگر تمہارا نبی، اگر ہمارا حبیب اگر شرک میں واقع ہو جائے تو اس کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، تو آپ لوگ کس کھیت کی مولی ہوتے ہو؟ تم لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ اگر شرک کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر تم لوگ شرک کرو گے تو بدرجہ اولا ہلاکت اور تباہی میں جاؤ گے، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ ہمارے بھائیو، تیسرا نقطہ، تیسری قباحت ذکر کر رہا ہوں جس میں اس کی مزید توضیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ جنت حرام، اب بھائی تقریباً جواب واضح ہو گیا۔ جس پر جنت حرام ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جس پر جنت حرام تو اس کا ٹھکانہ بھائیو جہنم۔ وہاں اور کوئی تیسرا راستہ نہیں کہ ہم بچ جائیں، ٹرین کے ڈبے میں نہیں جا رہے ہیں تو وہاں باتھ روم یا جوائنٹ پر وہاں چلے جائیں، نہیں، وہ جنت ہے یا جہنم، تیسرا راستہ نہیں۔ تب بھی اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید اس لیے مشرکوں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید اگر جنت حرام ہوگی تب بھی کچھ راستہ نکلے، کوئی چوری دروازہ نکلے، کوئی کھڑکی سے داخل ہو سکتے، نہیں۔ اللہ نے تاکید کیا وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو۔ پھر مزید اس لیے یہ نہ امید رکھے کہ ان کے اولیاء یا وہ پیر حضرت جی آ کے ہاتھ پکڑ کے نجات تک پہنچا دیں گے۔ اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں۔ جس طرح کہ کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک حضرت جی تھے، وہ بیعت کراتے تھے اور کہتے تھے جو بیچارے کسان ہوتے تھے کہ آپ بس بیعت کر لو، نماز روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بس ہم آپ کی نیابت کرتے رہتے، قیامت کے دن پل صراط پہ آ کے ہاتھ پکڑ کے دوڑا کے جنت تک پہنچا دیں۔ وہ بھی بیچارے کسان ایک جانتے ہیں کتنی سوچ اسی چکر میں تھا، وہ بھی مان لیا۔ تو ایک مرتبہ خوشی میں آ کے کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے اتنے فکر مند ہیں تو ایسا ہمارے پاس اتنے بگھے کھیت ہیں، آپ کے لیے کچھ بگھا آپ کے نام پہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت جی میں خوش، اچھا ہمارے نام سے؟ نہیں اتنے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں حضرت جی، جب آپ اتنا ہمارے لیے ہمدرد ہے تو اتنا ہمارے لیے کم ہے یہ۔ بہرحال تو صبح نکلے، اب میڑ جانتے ہیں وہ پتلی ہو جاتی، دونوں کھیت والے دونوں طرف سے کھچائی کرتے ہیں اپنے کھیت میں۔ اب وہ آگے وہ کسان دوڑ رہا، پیچھے حضرت جی کبھی دائیں گر رہے ہیں، کبھی بائیں گر رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں تو کبھی پھسل رہے ہیں۔ تو کسان نے کہا حضرت جی ارے آپ تو ابھی وہاں ہیں اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پل صراط وہ تو بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی زیادہ دھار اور اندھیرا، آپ یہاں اتنے موٹے میڑ پر نہیں چل پا رہے تو وہاں کیسے چلیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ کیسے لے جائیں گے؟ جائیے ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم۔ ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں، آخری آیت یہ ذکر کر رہا ہوں جو سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 48 اور اسی سورۃ النساء میں دوسرے مقام آیت نمبر 116 پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شرک سے بچائے, شرک کے اسباب سے بچائے, شرک کے دروازوں سے بچائے. ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے, ہم سبھی کو سچا اور پکا موحد بنائے, ہم سبھی کو نبی اکرم نبی اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے جب تک زندہ رکھے اسلام کی حالت پر, جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت پر, اور ہم سبھی کو زندگی کی آخری لمحات میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک و رسولک.